السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے دنیا کے پہلے مقالہ نگار کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ مقالہ نگار کون تھے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو کچھ ہی عرصے میں ایران اور روم کو اپنے اثر میں لے لی، بلکہ یہ روشنی ایشیا اور یورپ تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے علم و ہنر میں ترقی کی اور بے شمار ایجادات کی۔ علم کے تقریباً تمام ہی شعبوں میں، مثلاً فلکیات، ریاضیات، حیاتیات، طبیعیات، حیوانات اور نباتات، جغرافیات، ریاضی، کیمیاء، فلسفہ، نفسیات، ادویات سازی وغیرہ میں خوب ترقی کی۔ آج ہم ایک قدیم مسلمان ریاضی دان محمد بن موسیٰ خوارزمی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو مضمون میں پڑھ رہا ہوں، یہ ماہانہ نونہال سے پڑھ رہا ہوں۔ بڑا خوب انہوں نے لکھا ہے یہاں پر، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے یہ چیزیں آپ تک تمام حضرات تک پہنچیں۔ خوارزمی 780 عیسوی میں ازکبستان کے شہر خوارزم میں موجودہ خیوا میں پیدا ہوئے۔ نسلاً آپ ایرانی تھے، عربی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ ابتدائی تعلیم خوارزمی ہی میں پائی۔ ریاضی ان کا پسندیدہ موضوع تھا، جس میں انہوں نے کمال مہارت حاصل کی۔ عباسی خلیفہ مامون رشید کا زمانہ بغداد میں سائنسی ترقی کا سنہرا دور تھا۔ وہاں بیت الحکم اسی زمانے میں قائم ہوا۔ یہاں اسلامی دنیا کے بہترین علماء تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ خلیفہ مامون رشید اہل علم کے بہت قدردان تھے۔ دنیا بھر سے چن کر علماء اور ماہرین کو دربار میں بلاتے اور مختلف سہولیات دے کر تحقیق کا موقع فراہم کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ بغداد کے بیت الحکم کی شہرت سن کر محمد بن موسیٰ خوارزمی بھی بغداد پہنچے اور نہایت محنت سے علم ریاضی پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر بیت الحکم میں بھیجا۔ اس مقالے کو بیحد پسند کیا گیا۔ اس مقالے کے پہنچتے ہی بیت الحکم میں کھلبلی بچ گئی، یعنی علماء کرام جو تھے وہ بڑے حیران تھے کہ یہ کیسا زبردست مقالہ لکھا ہے، بڑی حکمت سے، بڑی سوچ و فکر سے، بڑے مطالعے سے یہ مقالہ لکھا ہے، بڑی تحقیق کے ساتھ۔ ذہین ترین علماء کا ایک بورڈ بٹھایا گیا اور محمد بن موسیٰ خوارزمی کو بلایا گیا اور ان سے مختلف انداز سے سوال کیے گئے۔ آخر انہیں بیت الحکم کی رکنیت بھی دے دی گئی، یعنی جب ان کے سوالات سے متاثر ہوئے تو ان کو بیت الحکم کی رکنیت بھی عطا کر دی گئی۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مقالہ یعنی تھیسس لکھنے میں ابتدا کی۔ اب بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مقالہ لکھنے کا یہی طریقہ رائج ہے۔ آج بھی ڈگری کے امیدوار پروفیسروں کے ایک بورڈ کے سامنے مقالے کے بارے میں سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ یہ عمل ڈیفنس کہلاتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب علم الحساب لکھی۔ خلیفہ کو یہ کتاب بہت پسند آئی اور اس کی بہت زیادہ رونمائی کی گئی۔ دوسری کتاب الجبرا بھی انہوں نے تحریر کی۔ وہ الجبرا کے موجد تھے۔ آج بھی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہی کتاب الجبرا کے نام سے پڑھائی جاتی ہے۔ یورپ کے لوگ اس کتاب کے ذریعے الجبرا سے آگاہ ہوئے۔ اس سے پہلے وہاں رومن ہنسوں کا رواج تھا، یعنی محمد
بن موسیٰ خارزمی کی اس مقالے سے پہلے وہاں پر رومن زبان میں جو حصے تھے اس پر ریاضی کے حساب کیے جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی تحریر، اپنا مقالہ، اپنی تحقیق پیش کی تو لوگوں نے ان ہندسوں کو چھوڑ کر ان کی تحقیق کو ترجیح دی۔ یورپ کے دانشوروں نے علم ہندسوں کی تحقیق اور اس کی اہمیت کو خارزمی کی کتابوں سے ہی سمجھا۔ 14ویں صدی عیسوی کے تک یورپ دور تاریکی میں تھا۔ 14ویں صدی میں جب خارزمی کی کتاب یورپ پہنچی تو اہل یورپ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ کیسے زبردست کتاب انہوں نے، یعنی تحقیق کیسی زبردست انہوں نے پیش کی ہے۔ انہوں نے رومن ہندسے چھوڑ کر خارزمی کی آسان ہندسوں کو قبول کر لیا۔ اس طرح انہوں نے جمع، تفریق، تقسیم اور ضرب دینے کے آسان طریقے کو اپنایا۔ یورپ کے دانشور آج تک انہیں عرب نمبر کہتے ہیں۔ یورپن اب تک عربوں کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ صفر یا زیرو، آپ نے دیکھا ہوگا گول جو زیرو ہوتا ہے، اس کے اختراع بھی خارزمی نے کیے تھے۔ محمد بن موسیٰ خارزمی ماہر ریاضی دان ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر فلکیات اور تاریخ دان بھی تھے۔ انہوں نے قرۂ ارض کی ایک اٹلس کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب جس میں نقشے وغیرہ دیے گئے ہیں، پوری زمین کا خطہ تصویروں کے ذریعے سمجھایا جائے تو اس کو اٹلس کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں اٹلس کہتے ہیں۔ تو نقشوں کے حوالے سے، یعنی جغرافیہ حوالے سے وہ بہت مددگار کتاب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اٹلس بھی تحریر کی، انہوں نے قرۂ ارضی کے حوالے سے تحقیق بھی پیش کی اور تاریخ پر بھی آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عظیم عالم 1850 میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج کی جو ہماری یہ ویڈیو تھی وہ اسی موضوع پر تھی کہ دنیا کا سب سے پہلا مقالہ نگار محمد بن موسیٰ خارزمی، جنہوں نے ریاضی پر اپنے مقالے کو پیش کیا اور بیت الحکم میں جمع کرایا، اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں ان کے مقالے کو بڑی پذیرائی ملی اور اسلام نے بڑی ترقی کی، فلکیات میں بھی، ریاضیات میں بھی، نباتات میں بھی، اور بہت سارے موضوعات میں اسلام نے بڑی ترقی کی مسلمانوں نے۔ اور ایک وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ بغداد جو ہے وہ علم کا مرکز تھا، وہ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر تحقیق کی جاتی تھی، لوگ آتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، اپنے مقالہ لکھتے تھے، ان کو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ دی جاتی تھی، ان کے خرچے کو برداشت کیا جاتا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی، ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا۔ تو آج بھی جہاں جہاں تحقیقی مراکز قائم ہیں، وہ ممالک، وہ ادارے آج بھی ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر تحقیق کر ریسرچ کر اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ تحقیقی ادارے قائم کریں اور ان کی بنیادوں پر مسلمانوں کی ترقی کا بہت آسان حل سامنے آئے اور مسلمان دنیا کی سپر پاور بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم رکھے اور حق پر موت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ۔